مسلک آیا حضرت سلامت رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین و ناظرین، ہمیشہ سے دشمنان اسلام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب بے بس ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت، نبی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام اور تابعین، اولیاء کرام، علماء حق کی ذات پر جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی حالت وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ کی ہے کہ جب یہ حضرات اپنی گستاخانہ عبارات، عقائد و نظریات کا دفاع کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر جھوٹ اور الزام تراشیوں کا سہارا لیتے ہیں، اور جھوٹ بھی اس انداز اور اس ٹھٹھائی اور تکرار کے ساتھ بولتے ہیں کہ لوگوں کو سچ نظر آئے۔ ہماری آج کی اس ویڈیو میں وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ کا ایک جھوٹ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ جس سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ بظاہر یہ شریف نظر آنے والے وہابیہ دیابنہ کتنے بڑے کذاب ہیں، کتنے بڑے مکار ہیں، جو دوسروں کو حق اور سچ کا درس دیتے ہیں۔ یہ خود کتنے بڑے جھوٹ ہیں اور انہوں نے اپنی کتب کے اندر کتنے موٹے موٹے جھوٹ لکھ رکھے ہیں۔ حضرت مولانا احمد رضا بریلوی علیہ رحمہ کے ایک استاذ حضرت مولانا مرزا غلام قادر بیگ رحمہ اللہ گزرے ہیں، اور اسی نام کا ایک دوسرا شخص مرزا قادیانی کا بڑا بھائی مرزا غلام قادر بیگ بھی ہے۔ دو مختلف شخصیتیں ہیں، نام ان کا ایک ہے، تو اسی نام کے اشتراک، نام کے مشترک ہونے کا فائدہ ان وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ نے اٹھایا اور لوگوں میں یہ ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا کہ جی یہ دیکھیں، سنیوں کے امام حضرت مولانا احمد رضا بریلوی علیہ رحمہ نے مرزا قادیانی کے بڑے بھائی مرزا غلام قادر بیگ سے اسباق پڑھے ہیں، یعنی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کو بدنام کرنے کے لیے یہ جھوٹ بولنا شروع کر دیا کہ حضرت مولانا احمد رضا بریلوی علیہ رحمہ کے استاذ مرزا غلام قادر بیگ مرزا قادیانی کا بڑا بھائی ہے۔ یہ جھوٹ وہابیہ دیابنہ کی متعدد کتب کے اندر موجود ہے۔ وہابی محقق ڈاکٹر خالد محمود دیوبندی اسماعیلی نے مطالعہ بریلویہ جلد 2 میں لکھا، اور اسی طرح رضا خانی مذہب اس کتاب کی جلد 1 صفحہ نمبر 213 پر موجود ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ یہ کتاب وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ کے مذہب میں انتہائی معتبر مستند کتاب ہے، اس لیے کہ تقریباً 10 اکابرین دیابنہ اسماعیلیہ کے اس کتاب پر تقاریض ہیں، اور یہی جھوٹ وہابی مولوی احسان علیہ زہید نے بریلویت نامی کتاب کے اندر لکھا، اور اسی طرح یہی جھوٹ رضا خانیوں کی کفر سازیاں صفحہ نمبر 30 اور 31 پر موجود ہے، اور ان کے علاوہ بھی متعدد کتب کے اندر یہ جھوٹ موجود ہے۔ یوں انہوں نے وہ جو 2 مختلف شخصیتیں تھیں ایک شخصیت بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور ایک صحیح العقیدہ سنی عالم دین جو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے استاذ تھے اسے مرزئی قرار دے کر اسلام سے خارج کر دیا۔ ان کے اس جھوٹ پر یہی کہوں گا لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ ہم اگر ان دونوں کے حالات زندگی کو دیکھیں وہ مختلف ہیں، ان کی ولدیت مختلف ہے، شعبہ جات مختلف ہیں، اور ان کا تاریخ وفات، تاریخ پیدائش مختلف ہے۔ جو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے استاد ہیں مولانا غلام قادر بیگ رحمہ اللہ، ان کے والد کا نام مرزا حسن جان بیگ ہے، اور ان کا یہ تاریخ پیدائش 1 محرم الحرام 1243 سن ہجری 25 جولائی 1827 سن عیسوی ہے۔ اور حضرت مولانا مرزا غلام قادر بیگ رحمہ اللہ جو اعلیٰ حضرت کے استاد ہیں، ان کے 2 صاحبزادے ہیں، 2 صاحبزادیاں ہیں۔ ایک صاحبزادے کا نام حضرت مولانا حکیم عبدالعزیز بیگ، دوسرے کا نام حکیم مرزا عبدالحمید بیگ ہے، جبکہ دوسری طرف جو غلام قادر بیگ مرزا قادیانی کا بڑا بھائی ہے اس کے باپ کا نام غلام مرتضیٰ بیگ ہے۔ یہی نام رئیس قادیاں رفیق دلاوری محمود الحسن دیوبندی کا یہ شاگرد ہے، اس نے صفحہ نمبر 31 کے اوپر لکھا ہے۔ اور مرزا قادیانی کا جو بڑا بھائی ہے غلام قادر بیگ، اس کا صرف ایک بیٹا تھا جو بچپن میں ہی مر گیا۔ اسی طرح ان دونوں کے شعبہ جات بھی مختلف ہیں۔ جو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے استاد ہیں مولانا غلام قادر بیگ رحمہ اللہ، ان کا شعبہ تدریس تھا، وہ ایک عظیم مدرس، عظیم استاذ تھے، جبکہ مرزا قادیانی کا جو بھائی ہے وہ کیا تھا، یہ وہابی اسماعیلی مولوی رفیق دلاوری کی زبانی سنیں، رئیس قادیاں صفحہ نمبر 31،
یہ لکھتا ہے ان دنوں مرزا غلام احمد کے بڑے بھائی مرزا غلام قادر دینا نگر کی تھانے داری سے معزول ہو کر عملہ ضلع کے پیچھے پیچھے چوتیاں چٹکھاتے پھرتے تھے۔ صفحہ نمبر 31 پر، یعنی وہ کوئی عالم یا استاذ نہیں تھا، مدرس نہیں تھا، بلکہ دینا نگر کا معزول تھانے دار شخص تھا۔ اسی طرح ان دونوں شخصیتوں کے جو تاریخ وفات ہے وہ بھی مختلف ہے۔ تو مرزا قادیانی کا بڑا بھائی غلام قادر بیگ ہے، اس کا تاریخ وفات 1883 سن عیسوی ہے، اور اس بات پر مرزائی مورخ اور وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ مورخین متفق ہیں۔ ایک حوالہ مرزائیوں کا اور ایک وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ کا سامنے رکھتا ہوں۔ مرزائی مورخ مرزا بشیر لکھتا ہے غلام قادر مرزا کی موت 1883 سن عیسوی اور 1301 سن ہجری ہے۔ سیرت المہدی مطبوعہ قادیاں صفحہ نمبر 135۔ جبکہ وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ کے مورخ رفیق دلاوری رئیس قادیاں والے محمود الحسن وہابی دیوبندی اسماعیلی کے شاگرد خاص ہیں۔ یہ رئیس قادیاں صفحہ نمبر 35 پر لکھتے ہیں کہ ان کی سب سے بڑی اولاد یعنی مرزا غلام مرتضیٰ کی، جو مرزا قادیانی اور غلام قادر بیگ کا باپ تھا، ان کی سب سے بڑی اولاد مراد بی بی تھی، جن کی شادی مرزا احمد بیگ ہوشیار پوری کے بھائی محمد بیگ یعنی محترمہ محمدی بیگم کے حقیقی چچا سے ہوئی تھی۔ ان سے چھوٹے غلام قادر تھے، جنہوں نے اپنی حیات مستعار کے 55 مرحلے طے کر کے 1883 میں سفر آخرت کیا۔ اس وہابی اسماعیلی مولوی کی عبارت سے دو باتیں معلوم ہوئی، ایک تو یہ کہ مرزا قادیانی کے بھائی کی جو عمر ہے وہ 55 برس تھی، اور دوسرا یہ کہ وہ 1883 میں مر گیا تھا۔ جبکہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے جو استاذ ہیں وہ کافی عرصہ حیات رہے، اور حضرت مولانا احمد رضا بریلوی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں کثیر تعداد میں استفتاء بھیجتے رہے، جو کہ فتاوی رضویہ شریف میں موجود ہیں، اور ان کو تقریباً 80 برس کی عمر میں حضرت مولانا ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ نے دیکھا تھا، اور یہ بات انہوں نے حیات اعلیٰ حضرت جلد 1 میں لکھی ہے۔ مزید ان کے حالات زندگی وہاں سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہاں صرف ایک حوالہ تاریخی اعتبار سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک استفتاء انہوں نے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی بارگاہ میں بھیجا، یہ فتاوی رضویہ شریف جلد 7 ہے، صفحہ نمبر 291 ہے۔ ایک استفتاء بھیجتے ہیں حضرت مولانا مرزا غلام قادر بیگ رحمہ اللہ، جو اعلیٰ حضرت کے استاذ گرامی ہیں، اپنا اس کا سن تاریخ 28 ذقعدہ 1337 سن ہجری۔ ادھر مرزا قادیانی کا بھائی 1301 سن ہجری میں مرتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے استاد مولانا غلام قادر بیگ رحمہ اللہ 1337 سن ہجری میں حضرت مولانا احمد رضا بریلوی علیہ رحمہ کے بارگاہ میں استفتاء بھیج رہے ہیں، سوال بھیج رہے ہیں جواب لینے کے لیے۔ کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ان دونوں کا اگر خلاصہ پیش کروں، خلاصہ اس کا یہ ہے، جو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے استاد مولانا غلام قادر بیگ رحمہ اللہ وہ ایک صحیح العقیدہ سنی مسلمان تھے۔ جو مرزا قادیانی کا بھائی غلام قادر بیگ ہے وہ انگریز حکومت کا وفادار قادیاں کا رئیس تھا۔ جو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے استاد مولانا غلام قادر بیگ رحمہ اللہ ہیں وہ صحیح العقیدہ سنی عالم دین مدرس ماہر طبیب تھے۔ جو قادیانی کا بھائی غلام قادر بیگ ہے وہ دینا نگر کا معزول تھانے دار شخص تھا۔ جو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے استاذ گرامی ہے مولانا غلام قادر بیگ رحمہ اللہ، ان کے والد کا نام حکیم مرزا حسن جان بیگ ہے، جبکہ قادیانی کے بھائی غلام قادر کے باپ کا نام غلام مرتضیٰ بیگ ہے۔ جو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے استاذ گرامی ہے مولانا غلام قادر بیگ رحمہ اللہ، ان کی عمر مبارک تقریباً 90 برس تھی، جبکہ مرزا قادیانی کے بھائی غلام قادر بیگ کی عمر 55 برس ہوئی۔ حضرت مولانا غلام قادر بیگ رحمہ اللہ جو اعلیٰ حضرت کے استاذ گرامی ہیں، ان کی تاریخ وفات 18 اکتوبر 1917 ہے۔ جو مرزا قادیانی کا بھائی ہے وہ 1883 میں مر جاتا ہے۔ جو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے استاذ گرامی ہے مولانا غلام قادر بیگ رحمہ اللہ، ان کے 2 صاحبزادے تھے، ایک کا نام عبدالعزیز دوسرے کا نام عبدالحمید، جبکہ مرزا قادیانی کا بھائی اس کا صرف ایک بیٹا تھا جو 55 میں ہی مر گیا۔ جو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے استاذ گرامی تھے مولانا غلام قادر بیگ رحمہ اللہ، ان کو وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ نے اپنے مدارس کا مہتمم مقرر کیا تھا، جبکہ مرزے کا بھائی غلام قادر بیگ یہ ایک انگریز کا نمک خوار تھانے دار شخص تھا۔ کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے کہ ان لوگوں نے کس طرح جھوٹ بول کر صرف مولانا احمد رضا بریلوی علیہ رحمہ کو بدنام کرنے کے لیے، اعلیٰ حضرت کو بدنام کرنے کے لیے کہ وہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے استاذ تھے، ایک صحیح العقیدہ سنی عالم عظیم استاد مدرس تھے، صرف اعلیٰ حضرت کا استاذ ہونے کی وجہ سے انہیں اسلام سے نکال کر، سنیت سے نکال کر مرزائی بنا دیا۔
اور کفر کے گھاڑ تک لے گئے۔ کتنا ان وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ نے ایک عظیم استاذ کے ساتھ اور تاریخ کے ساتھ کھلواڑ کیا کہ ایک صحیح العقیدہ سنی عالم دین کو اسلام سے نکال کر کفر کی طرف لے گئے۔ ان تمام حقائق اور شواہد کے باوجود وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ یہ حضرات اگر اپنے اس جھوٹ اور ضد پر قائم ہیں کہ مرزا غلام قادر بیگ کے نام سے دو مختلف شخصیتیں نہیں گزری بلکہ یہ ایک ہی شخص کا نام ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی خبیث کا بڑا بھائی ہے، تو یہ وہابیہ دیابنہ اپنے اس جھوٹ کی زد میں آ جاتے ہیں، خود اپنے اس جھوٹ میں پھنس جاتے ہیں، اس لیے کہ جس مرزا غلام قادر بیگ کو یہ وہابیہ دیابنہ اپنی درجنوں کتب میں مرزا قادیانی کا بھائی بتا چکے ہیں، مرزیت کا لیبل لگا کر اسلام سے نکال چکے ہیں، اسی مرزا غلام قادر بیگ کو ان وہابیہ دیابنہ نے اپنے مدارس کا محتمی مقرر کیا۔ وہابیہ دیابنہ کی کتاب ظفر المحصلین باحوال المصنفین، حالات مصنفین درس نظامی، وہابی دیوبندی اسماعیلی مولوی حنیف گنگوہی اس کتاب کا مؤلف ہے، صفحہ نمبر 225۔ ان مدارس کے باوجود مسلمانوں کی کوئی مرکزی درسگاہ نہ تھی، اس لیے مولانا محمد احسن نے بریلی کے اکابر و عمائد کے مشورہ اور معاونت سے ایک مدرسہ باسم تاریخی مصباح التہذیب 1299 سن ہجری 1872 سن عیسوی میں قائم کیا۔ مزید آگے لکھتا ہے اس مدرسہ کے پہلے محتمم مرزا غلام قادر بیگ تھے۔ یہی بات وہابی دیوبندی مورخ پروفیسر محمد ایوب نے صفحہ نمبر 82 مولانا احسن نانوتوی پر لکھی ہے کہ اس مدرسے کا پہلا محتمم مرزا غلام قادر بیگ ہے، اور یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ وہی مولوی احسن نانوتوی ہے جو قاسم نانوتوی کا خاص یار تھا۔ اسی کے کہنے پہ وہابی مولوی قاسم نانوتوی دیوبندی اسماعیلی نے اپنی بدنام زمانہ کتاب تحذیر الناس لکھی، جو بعد میں ایک بہت بڑے فتنے، اختلاف اور فرقہ واریت کا باعث بنی۔ اسی مولوی احسن نانوتوی نے اپنے مدرسے کا محتمم مرزا غلام قادر بیگ، جس کے متعلق یہ درجنوں کتب میں لکھ چکے ہیں کہ یہ مرزا قادیانی کا بڑا بھائی ہے، یہاں کیا کہیں گے وہابیہ دیابنہ؟ یہ چلے تھے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کو مرزائیوں کا شاگرد بنانے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے کہ جو جھوٹ انہوں نے اعلیٰ حضرت کو بدنام کرنے کے لیے بولا اور اپنی کتابوں میں لکھا، وہی جھوٹ ان وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ کے گلے کا توق بن کے رہ گیا۔ دیوبندی وہابی بچے تو بچے، ان کے اساتذہ اسی مرزا غلام قادر بیگ کے نیچے کام کرتے رہے۔ وہی غلام قادر بیگ ان کا محتمم تھا، ان کا سربراہ تھا۔ کیا کہیں گے یہاں پر؟ شرم نہیں آتی ہے ان لوگوں کو بغض رضا میں مبتلا ہو کر، بغض اعلیٰ حضرت میں آ کر، جو ایک عظیم عالم، عظیم مدرس، عظیم استاذ تھے حضرت مولانا مرزا غلام قادر بیگ رحمہ اللہ، جو مرزا قادیانی کے بھائی مرزا غلام قادر بیگ سے ایک مختلف شخصیت تھی، اسے مرزا قادیانی کا بھائی بتا کر مرزیت کا لیبل لگا کر اسلام سے خارج کر دیا۔ یہ وہ ان حضرات کا جھوٹ ہے، یہ وہ ان وہابیہ دیابنہ کا جھوٹ ہے جو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا صرف اعلیٰ حضرت کو بدنام کرنے کے لیے۔ دو ہی صورتیں اب وہابیہ دیابنہ کے لیے، یا یہ وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ اپنے اس جھوٹ پہ لعنت بھیجے، اور جن حضرات نے یہ جھوٹ اپنی کتب میں لکھا، وہ چاہے ڈاکٹر خالد محمود وہابی دیوبندی اسماعیلی ہو، یا رضا خانیوں کی کفر سازیاں نامی کتاب لکھنے والا مؤلف ہو، یا رضا خانی مذہب نامی کتاب لکھنے والا مؤلف، اور اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرنے والے اکابرین وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ ہوں، ان تمام پہ لعنت بھیجنی ہوگی اور اس جھوٹ اور ان تمام لوگوں سے جان چھڑانی ہوگی، یا پھر ان وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ در حقیقت یہی وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ ہیں جو مرزا قادیانی اور اس کے بھائی مرزا غلام قادر بیگ کے شاگرد ہیں اور پیروکار ہیں۔ یہ دو ہی صورتیں ہیں۔ یہ وہابیہ دیابنہ کی مرضی ہے کہ وہ اس جھوٹ سے جان چھڑاتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں اس جھوٹ پر، یا پھر مرزا قادیانی اور اس کے بڑے بھائی مرزا غلام قادر بیگ کا شاگرد ہونا چاہتے ہیں۔ سامعین، یہ ان کا جھوٹ تھا جو ابھی کھل کر سامنے آ گیا۔
حضرت مولانا احمد رضا بریلوی علیہ رحمہ تو ایک طرف، ان کے استاد مولانا مرزا غلام قادر بیگ بن حسن جان بیگ رحمہ اللہ ایک طرف، ان وہابیہ دیابنا نے تو اپنے اکابرین پہ کفر کے فتوے لگائے انگریز کے کہنے پہ۔ انہی حضرات کی کتاب ہے مولانا عبید اللہ سندھی اور ان کے چند معاصرین، اس کتاب کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح ان وہابیہ دیابنا نے اپنے اکابرین پہ کفر کے فتوے لگائے۔ جب یہ اپنے اکابرین پہ کفر کے فتوے لگا سکتے ہیں تو اعلیٰ حضرت اور ان کے استاذ کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹ کیوں نہیں بول سکتے؟ جو بظاہر لوگوں کو حق اور سچ کا درس دینے والے ہیں، یہ خود کتنے بڑے مکار اور کذاب ہیں، اور انہوں نے کتنے موٹے موٹے جھوٹ اپنی کتب میں لکھ رکھے ہیں۔ کو اپنا بنا لیجئے، سایہ عافیت میں بسا لیجئے۔